میں اپنے باس کو بہترین آئیڈیاز پیش کرتا رہتا ہوں، مگر اس کے باوجود میرے باس میری تعریف کرنے کی بجائے مجھے کہتے ہیں آپ کو جو کام سونپا جائے، جو اہداف دیے جائیں وہ کر کے دکھائیں اور ان کے بارے میں مجھے فیڈ بیک دیں۔ دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 2 ڈبیاں سگریٹ کی خالی کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میری صحت کافی خراب پیتے نہیں یہ خالی کر؟ ہاں جی پیتے ہیں، اچھا ہاں جی پیتے ہیں، 2 ڈبیاں سگریٹ کی پی جاتے ہیں، پھونک دیتے ہیں۔ سٹیمنا کافی کم ہو گیا ہے، جتنا بھی ارادہ کر لوں، جب کوئی دوستوں کی محفل میں، اچھا ارادہ کرتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گا، مگر جب کوئی دوستوں کی محفل میں سگریٹ آفر کرتا ہے تو میں دوبارہ سگریٹ شروع کر دیتا ہوں، اور میرے کام کی جگہ میں سگریٹ پینے کی ممانعت ہے، مگر میں چھپ چھپ کر سگریٹ پیتا ہوں۔ کئی کوششیں کر چکا ہوں مگر چھٹتی نہیں، یہ کافر منہ کو لگی ہوئی۔ دراصل یہ سگریٹ نوشی کی لت مجھے لگانے والے بھی میرے کام کی جگہ کے سینئر کولیگز ہیں، اوپر سے دفتر کی ٹینشن، پھر سگریٹ نوشی نہ کروں تو کیا کروں۔ جہاں میں کام کرتا ہوں یہ ایک طالب علم لڑکوں کا پرائیویٹ رہائشی ہاسٹل ہے۔ ترا یہ ہے کہ مجھ سے خود سگریٹ نوشی چھوڑی نہیں جاتی، اور میرے باس مجھے کہتے ہیں کہ میں ان ینگ اسٹوڈنٹس کو سگریٹ چھوڑنے کی ترغیب دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں صورتحال سے کیسے نپٹوں۔ میں اپنے باس سے کسی موافق اور متفق حل پر پہنچنا چاہتا ہوں، مگر وہ کہتے ہیں کہ بہتری خود میں لاؤ ورنہ تم نوکری سے جا سکتے ہو۔ مجھے باس کے رویے اور طرز عمل بالکل سمجھ نہیں آ رہے، میں کیا کروں؟ اچھا میرا خیال ہے باس از سلیپنگ آن دی جاب، کیونکہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی 2 ڈبیاں سگریٹ روز کی پھونک جاتا ہو اور اس کے باس کو پتہ ہی نہ ہو۔ ہماری آرگنائزیشن میں کوئی 500 لوگ کام کرتے ہیں اور کوئی بھی اسموکر نہیں ہے، اور ہم ہائرنگ کے وقت ہی اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہم اسموکرز کو ہائر نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی شروع میں ہائرنگ کے پروسیس میں ڈسیپشن کی وجہ سے ہمیں پتہ نہ چلنے دے اور انکاری ہو سگریٹ پینے کے فعل سے، اور ہم اسے ہائر کر لیں اور بندہ بھی بہت اچھا ہو، تو ہم اسے چوائس دیتے ہیں کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیجئے اور جاب کو جاری رکھیے، اور یہ ایک عقل مندانہ فیصلہ ہوگا جی، اور ہم انہیں موقع دیتے ہیں کہ فی الحال آپ آن دی جاب سگریٹ نہ پئیں، لیکن آف دی جاب پی لیں، پھر اس کو بھی کم کر کے آپ 1 مہینے میں آپ سگریٹ کو چھوڑ دیجئے اور جاب کو جاری رکھیے، کیونکہ یہ بات تو بہت ہی نامناسب ہوگی کہ آپ سگریٹ کی خاطر ایک اچھا جاب، ایک بہترین ماحول میں جو جاب ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ابھی تک یہ ناخوشگوار تجربہ مجھے ہوا ہے کہ جنہیں بھی میں یہ کہتا ہوں جی، کہ آپ جاب نہ چھوڑیے، آپ سگریٹ چھوڑ دیجئے، تو وہ بہت وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بڑی تیزی سے وہ سگریٹ نہیں چھوڑتے، جاب چھوڑ دیتے ہیں۔ وائی؟ کیونکہ جو یہ نشے ہوتے ہیں، سگریٹ ایک نشہ ہوتا ہے، چاہے جسے سادہ سگریٹ کہتے ہیں، وہ اتنا سادہ نہیں ہوتا، وہ بہت پوائزنس نشہ ہے، اور دنیا کے تمام نشوں میں سے سب سے خطرناک نشہ ٹبیکو کا نشہ ہے، جو کہ کینسر کی شرح میں بے پناہ اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ ایسے حالات میں لوگ جسے خالی سگریٹ یا سادہ سگریٹ کہتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کے لیے گھروں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ سگریٹ کا رشتہ رکھتے ہیں، یعنی سگریٹ پیتے ہوئے ایک دوسرے کو بھی آفر کرنا۔ دوستوں میں تو یہ عام پایا جاتا ہے، لیکن ہم ایسے دوستوں کو سچے دوست نہیں مانتے جو اپنے دوستوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں یا انہیں بری راہ پہ لگاتے ہیں۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو سچا فیڈ بیک دے اور زندگی کو بہتری کی طرف لانے میں مدد دے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے باس بھی دلچسپ ہیں، وہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو ماحول میں جو وہاں ان کے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں ہاسٹل میں، ان کو سگریٹ کے نشے سے دور رکھنے کی کوششیں کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں، میر کیا خوب سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ سو
اب ایسی صورتحال میں وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود چھپ چھپا کے سگریٹ پیتے ہیں؟ تو ایسا تو کچھ ہو نہیں سکتا. مجھے یاد آتا ہے میں 1991 میں امریکہ کے سرکاری دورے پہ گیا تھا، تو وہاں مجھے کچھ جگہوں کا وزٹ کرنے کا موقع ملا، اور جو بڑا ایک یادگار میرا وزٹ تھا وہ امریکہ میں سان فرانسسکو میں، کیلیفورنیا میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ڈیلنسی اسٹریٹ. اور اس ڈیلنسی اسٹریٹ میں ایک آرگنائزیشن ہے جو کوئی 25 ایکڑ جگہ پہ ہے، اور اس آرگنائزیشن کا نام بھی انہوں نے اس جگہ کے نام پہ ڈیلنسی اسٹریٹ ہی رکھ دیا. اور وہاں کوئی 1970 سے اب تک 14,000 لوگ نشے کی بیماری سے بحال ہوئے. اور یہ لوگ جو وہاں پہنچے وہ یا تو جیلوں سے پہنچے یا سڑکوں سے پہنچے، یعنی یا تو وہ اسٹریٹ پہ آ چکے تھے اپنی نشے کی بیماری کی وجہ سے، یا پھر وہ کسی کرائم کی وجہ سے جیل میں پہنچے ہوئے تھے، تو وہاں سے ان کو موقع ملا ڈیلنسی اسٹریٹ جا کے اپنی زندگی بدلنے کا. طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ جو اسٹریٹ والا ہے وہ ڈیلنسی اسٹریٹ کے ٹریٹمنٹ سینٹر کے باہر برآمدے میں ایک بینچ ہے، اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور مسلسل بیٹھا رہتا ہے، اور 1-2 گھنٹے کے بعد اس کے صبر کا امتحان لینے کے بعد کوئی نہ کوئی جو انتظامیہ میں سے سینئر آدمی ہوتا ہے وہ آ کے اس سے بات کرتا ہے. اور جو جیل سے آتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی جرم کی وجہ سے جیل میں چلے گئے اور جیل میں ان کا کنڈکٹ اچھا تھا اور وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہتر زندگی اور نئے سانچوں میں ڈالنے کے لیے وہ انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو ڈیلنسی اسٹریٹ بھیج دیا جائے. اور پھر ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی وہ وہاں پہنچتے ہیں. ڈیلنسی اسٹریٹ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت جلد زندگی میں بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ڈیلنسی اسٹریٹ کی آرگنائزیشن کے بہت سے کاروبار ہیں، ان میں یہی لوگ بطور امپلائی پھر کام کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ماضی میں ڈرگ ایڈکٹ رہ چکے ہوتے ہیں اور جرائم کر چکے ہوتے ہیں اور بہت بڑی وارداتوں میں ملوث رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے کردار میں ڈیلنسی اسٹریٹ میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ ایسے پیشوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو بڑے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں. جیسے وہاں امریکہ میں ایک بہت بڑا کاروبار ہے جس میں لوگ جب گھر شفٹ کرتے ہیں، وہاں زیادہ تر لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور وہ گھر شفٹ کرتے رہتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تو وہ یہ ذمہ کسی کمپنی کو دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کا سامان نئی جگہ شفٹ ایسے کریں کہ ہمیں بالکل دقت نہ ہو اور کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو فوراً ملے. تو ڈیلنسی اسٹریٹ کی بھی ایک موونگ کمپنی ہے، یعنی سامان شفٹ کرنے والی ایک کمپنی ہے جو کیلیفورنیا اور اس سے باہر بھی لوگوں کے گھروں کا سامان شفٹ کرتی ہے. پھر اور ریسٹورنٹس ہیں ڈیلنسی اسٹریٹ کے، حتیٰ کہ ایک ریسٹورنٹ میں شراب بھی سرو ہوتی ہے اور وہاں ویٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے شراب چھوڑی ہوتی ہے. اور پھر ڈرائی کلیننگ کی دکانیں، مکینک کی ورک شاپ، تو یہ سارے کام وہاں لوگ کرتے ہیں. اچھا، اب جو لوگ جیل سے آتے ہیں اور جو لوگ بینچ پہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں بینچ پہ بیٹھنا. بینچ پہ بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور پھر انتظار کرتی ہے صبر سے کہ کب. تو لوگ وہاں آ کے بینچ پہ بیٹھتے ہیں، کئی دفعہ وہ بیٹھ کے تو سارا دن چلے جاتے ہیں، تو کوئی ان سے کوئی ملنے نہیں آتا. ان کا انداز یہ ہے، لیکن چونکہ کامیابی ان کی 100% ہے تو لوگ پھر ان کے انداز کو درگزر کرتے ہیں. وہ اگلے دن پھر آ کے بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی اندر سے بندہ آ کے تو ان سے بات کرتا ہے کہ ہاں جی کیا بات ہے. تو ایک نوجوان جو ہیروئن ایڈکٹ ہوتا ہے یا جس نے بہت ہی خراب زندگی گزاری ہوتی ہے اسٹریٹ پہ، تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے مدد چاہیے. اور پھر وہ اپنی کہانی بتاتا ہے کہ جی میرے باپ نے ہی مجھے 10 سال کی عمر میں چرس کا سگریٹ پلا دیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ تو پھر تو تمہارے باپ کو یہاں ہونا چاہیے. تو کہتے نہیں پر میرا باپ تو نہیں آیا. کہتا ہے پھر تمہارا یہ فکرہ جو کہتا ہے کہ بھی باپ نے پلایا تھا تو پھر باپ کو یہاں ہونا چاہیے. کہتے نہیں باپ نے نہیں پلایا تھا، باپ نے دیا تھا، میں نے خود پیا تھا. کہتا ہے پھر تمہارا کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے کہ اگر تم
ذمہ داری اپنے سر پہ لیتے ہو. پھر اسے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتائی جاتی ہیں کہ ریلائنسی اسٹریٹ کا کوئی دروازہ تالا بند نہیں ہے, وہاں سے وہ جب چاہے جا سکتا ہے, لیکن اگر ایک دفعہ اس نے باہر قدم نکالا اس 25 کنال کے رقبے سے تو پھر زندگی بھر وہ واپس ریلائنسی اسٹریٹ نہیں آ سکے گا. اور اس کے ساتھ کوئی لاڈو پیارو قسم کی چیزیں نہیں کی جاتی. وہ خود آتا ہے حالات کے ہاتھوں تنگ ہو کے, اور اندر جاتے ہی اس کو جو پہلا کام سونپا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پوچھا دینا شروع کر دو. یعنی وہ صاف فرش کو صاف کراتے رہتے ہیں لوگوں سے تاکہ ان کے اندر ہیوملٹی آئے, اور وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کائنات ان کے ارد گرد گھومتی ہے وہ واپس زمین پہ ٹھکانے پہ آ جاتے ہیں. اور چند دنوں کے بعد کبھی نہ کبھی ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ جی میں تنگ آ گیا ہوں آپ کے اس ڈسپلن سے, میں جانا چاہتا ہوں. تو پھر جو ریلائنسی اسٹریٹ کے لیڈر ہوتے ہیں, جو سینئر ہوتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں جو 2 مہینے گزار چکے ہو وہ تم ضائع کر دینا چاہتے ہو. کہتے نہیں تو پھر آپ یہ جو مجھے مشقت جو کراتے ہیں, یہ جو مجھے فلاں جو کراتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہوگا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی وہ کمٹمنٹ کو نہیں توڑتے, جو بات ہے وہ کھری وہ رکھتے ہیں, وہ ایک صحیح بات کے اوپر جمے رہتے ہیں. تو لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو صحیح بات پہ جمے رہتے ہیں. لیڈر وہ ہوتے ہیں جیسے ہم پروگرام کے شروع میں بات کر رہے تھے, واک یور ٹاک والے, کہ جو کہتے ہیں وہ کر کے بتاتے ہیں. لیڈر وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. لیڈر وہ منتے ترلے کرنے والے نہیں ہوتے. ہمارے ہاں لیڈرز منتے ترلے کرنے والے پائے جاتے ہیں. یہاں لیڈر اس کو سمجھا جاتا ہے جو فالوور ہوتا ہے, جو منت سماجت سے کام چلا رہا ہوتا ہے, جو اس کی ترلا کر اس کی منت کر. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کمٹمنٹ مانگتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی اچھے لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں اگر وہ صحیح موضوع پہ بات کرنا شروع کر دیں. مجھے بتائیے کہ کتنے سیاسی لیڈر ایسے ہوں گے جو عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ سکتے ہوں کہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو, کچھ کام کیوں نہیں کرتے, کچھ اپنے لیے گول سیٹ کیوں نہیں کرتے, اپنی زندگی کیوں نہیں بناتے, کیوں ہمارے روٹی کپڑا مکان جیسے نعروں پہ اپنی آزادی ختم کر کے ہمارے پیچھے چلنا شروع کرتے ہو. مجھے یہ بتائیے کہ لیڈرشپ تب ہوگی جب نواز شریف اور شہباز شریف عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا شروع کریں گے کہ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ دولت کیسے کماتے ہیں, اور دے آر فلی کوالیفائڈ ٹو ٹیچ سچ اے لیسن. یا عمران خان سامنے کھڑے ہو کے کہے کہ دیکھو اچھی صحت کیا ہوتی ہے, یہ میری طرف دیکھ کے تمہیں اندازہ کرنا چاہیے, اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنی ورزش کرتا ہوں, اور عوام کو اچھی صحت کی طرف لگا دیں. اور اگر زرداری صاحب لیڈر ہیں تو عوام کو بتائیں گے کہ وہ مفاہمت کیسے حاصل کرتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت میں تال میل کیسے بناتے ہیں. کوئی ان سے 3 منٹ مل لے تو ان کا گرمیدہ ہو جاتا ہے. اگرچہ جنرل ریپوٹیشن ان کی اچھی نہیں ہے, لیکن مفاہمت کے وہ بادشاہ ہیں. وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے ان گٹس کو اپنے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. سو لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچی کھری بات کر دیتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کمٹمنٹ مانگتا ہے اور شروع دن سے کمٹمنٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, جو بات کہتا ہے اس پہ کھڑا رہتا ہے. تو یہاں بھی صورتحال وہی ہے کہ اگر لیڈرشپ کو ہم نے دیکھنا ہے تو پھر لیڈرشپ کو ریاکاری کی بجائے دل کی بات کرنی ہے جو دوسرے کے دل میں اتر جائے. ویری ویل آنسرڈ. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بات بتائی, اور اس میں کئی چھپے ہوئے پہلو تھے, اور اس میں ایک پہلو جو میرا خیال ہے ٹیک ہوم میسج تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جب کوئی کام شروع کر دیں تو اس کو بیچ مجدھار کے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. اور یہ شروع کرنے والوں کے لیے, اور جو لیڈرز ہیں وہ جو اپنی کمٹمنٹ دیتے ہیں وہ اس پر پھر جمے رہتے ہیں, اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, وہ اس پہ اپنا سٹینڈ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چلتے ہیں. چوٹی دیکھیں کتنی چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹی سی جاندار چیز ہے, اور جب چونٹی کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ چونٹی گھر کا واپسی کا راستہ ناپے. چونٹی ہمیشہ آگے اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے. آپ ادھر سے رکاوٹ ڈالیں تو وہ ادھر سے نکلے گی, وہ آپ ادھر سے رکاوٹ ڈالیں تو وہ ادھر سے نکلے گی. یہ بتائیے کہ کیا چونٹی جتنی کمٹمنٹ بھی ایک انسان میں نہیں ہونی چاہیے؟
کہ وہ اپنی منزل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھے، وہ اس وقت تک دم نہ لے جب تک کہ اس کی منزل سامنے نہ آ جائے، اور اگر یہ چیز ہو جائے تو اس کو ہم کمٹمنٹ کہتے ہیں، اور یہ ہر شخص کو خوشحالی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔